یہ بڑی بات ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے اس کو چھوڑ دیے، چھوٹی سنت ہے، یہ بڑی سنت ہے. نہیں، نبی کی ہر بات بڑی ہوتی ہے، اس لیے اپنی نیکیوں کے اکارت ہونے اور ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچائیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جانے انجانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہوں اور اس طریقے سے ہماری نیکیاں تباہ و برباد ہو رہی ہوں. اسی طریقے سے ایک تیسری چیز یہ ہے، اعمال کی ادائیگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنانا. ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہوں تو یہ دیکھنا ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا میرے مولوی صاحب نے کیا کہا ہے، میرے مفتی صاحب نے کیا کہا ہے، میرے امام صاحب نے کیا کہا ہے. نہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی ہوگی. بلکہ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم معیار بنائیں گے. اس کی دلیل سب سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیت ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تحقیق پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ ہیں، تمہارے لیے نمونہ ہیں، تمہارے لیے ماڈل ہیں. معلوم کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. کسی بھی حالت میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو ماڈل نہیں بنا سکتے اور ان کی زندگی کو لے کر ہم ان کی سیرت کو لے کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. آئیے بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5063. راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آتی ہیں. یعنی 3 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں کے پاس جاتے ہیں، امہات المؤمنین کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کے عمل کے بارے میں سوال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، ظہر تک آپ کا کیا عمل ہوتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، پھر عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا ہے. 24 گھنٹے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، دن اور رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے، کتنی عبادت کرتے تھے، کتنا سوتے تھے، کیسے رہتے تھے. وہ صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس جا کر تمام چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں. جب وہ تمام چیزیں ان کو بتائی گئیں تو انہوں نے کیا کیا، ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد کہا کأنہم تقالوہا. تو انہوں نے کیا سمجھا، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اعمال تو بہت تھوڑے ہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. آپ عمل تھوڑا کریں، آپ عمل زیادہ کریں، آپ تو جائیں گے جنت میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اب ان میں سے ایک آدمی کہنے لگتا ہے اما انا فانی اصلی اللیل ابدا، آج کے بعد میں ساری رات نماز ہی پڑھتا رہوں گا. میں کیا کروں گا؟ ساری رات نماز ہی نماز پڑھتا رہوں گا، ساری رات عبادت کرتا رہوں گا. اور دوسرا اس میں جو تھا وہ کہنے لگا انا اصوم الدہر ولا افطر، آج کے بعد میں ہمیشہ دن میں روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. 2 آدمیوں نے یہ بات کہی. تیسرا جو شخص تھا وہ کہنے لگتا ہے انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں آج کے بعد اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. ذرا دیکھیے، غور کیجئے، 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آتے ہیں، دن اور رات کے عمل کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں. ان میں سے ایک یہ کہنے لگتا ہے کہ میں آج کے بعد رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات بھر عبادت کرتا رہوں گا. دوسرا یہ کہنے لگتا ہے کہ میں آج کے بعد دن میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. اور تیسرا یہ کہنے لگتا ہے کہ میں آج کے بعد اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، یعنی ہمیشہ عبادت کرتا رہوں گا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ 3 آدمی آئے تھے اور انہوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم الذین قلتم کذا و کذا، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں. اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، یاد رکھو تم میں سب سے زیادہ
اللہ کا خوف میرے اندر ہے اور تم میں سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری میں اختیار کرتا ہوں. اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں, اللہ سے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہوں. لیکنی اصوم و افطر, لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں. وَأُصَلِّ وَأَرْقُدْ, اور میں نماز پڑھتا بھی ہوں, رات کا کچھ حصہ سوتا بھی ہوں. وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, میں اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی بھی کرتا ہوں, میں اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, اور یہ بات جان کر کے جاؤ, جو میری سنت سے منہ پھیر لے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انہوں نے معیار نہیں بنایا, بلکہ اپنے انداز سے وہ لوگ جینا چاہتے تھے, اپنے انداز سے عبادت کرنا چاہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے بھی تھے, روزہ چھوڑتے بھی تھے, رات میں جاگتے بھی تھے, رات میں سوتے بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس جاتے بھی تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم نے میری تعلیمات کو چھوڑ دیا, میری سنتوں کو اپنانا چھوڑ دیا, اپنی مرضی دین کے اندر کرتے رہے, تو یاد رکھو فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, جو میری سنت سے منہ پھیر لے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہلے جانیں اور یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے. دین کے معاملے میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے, شریعت کے معاملے میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. جتنا نبی نے کیا ہے, جتنا نبی نے کہا ہے, اتنا ہم کو کرنا ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے, اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ جہنمی ہے. آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی روایتوں کو منسوب کرتے ہیں. ذرا وعید سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 109, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مَن يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, اگر کوئی شخص ایسی بات میری طرف منسوب کرتا ہے جس کو میں نے کہا نہیں ہے, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہیں ہے, جو بات حدیثوں کے اندر موجود نہیں ہے, جو بات سیرت کی کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے, لیکن ایک آدمی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے, تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. آج مسلمانوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو کوئی صحیح حدیثیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ, اور مسلمانوں کے اندر جو داعی ہیں, جو مبلغین ہیں, جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں, ہم دین کو پھیلاتے ہیں, اللہ رسول کی باتوں کو جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں, ان لوگوں کے پاس جاؤ, جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں, من گھڑت قصے ہیں, وہاں یہاں کی کہانیاں ہیں, ان تمام چیزوں کو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان کیسے کیسے گمراہ ہو سکتا ہے. ذرا سوچیے, آپ غور کیجیے کس طریقے سے شیطان نے ہم کو گمراہ کیا ہوا ہے. ہم من گھڑت روایتوں کو, من گھڑت قصے اور واقعات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں, اور ایسی بے شمار من گھڑت چیزیں ہیں اور لوگوں نے اس کو دین سمجھا ہوا ہے. اور عام طور پہ ویسے بھی لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے ہیں تو باتیں ان کے سمجھ میں نہیں آتی. ہاں, اگر قصے کہانیاں پیش کریں گے تو جلدی ان کو سمجھ میں آتے ہیں. اور ویسے بھی لوگ جو ہے قصے اور کہانیوں کے عادی ہو چکے ہیں, اور جتنے شعلہ بیان خطیب ہیں, بڑی بڑی تقریریں اور بڑے بڑے مجموعوں کو یہ سنبھالتے ہیں, مبلغ اپنے آپ کو کہتے ہیں, دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنے آپ کو ماہر کہتے ہیں, ویسے لوگ جو ہے من گھڑت قصے اور واقعات بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طریقے سے ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کر رہے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا اور آپ کی تعلیمات سے منہ موڑنے کا انجام کیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث سن لیجئے. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دسترخوان بچھا ہوا تھا, کھانا کھا رہے تھے,
ایک آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا؟ کل بیمینک، بھائی اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ نا، اپنے رائٹ ہینڈ سے کھاؤ. تو اس آدمی نے کیا کہا؟ لا استطیع، میں نہیں کھاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کرے کہ تو نہ کھائے، لستطعت، اللہ کرے کہ تو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ کھائے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی بھر اس کو دیکھا وہ داہنے ہاتھ سے نہیں کھاتا تھا. کیوں؟ کہ اس نے کبر میں، تکبر اور گھمنڈ میں آ کر یہ کہا تھا کہ میں جو ہے سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاتا، داہنے ہاتھ سے نہیں کھاتا، اور وہ ساری زندگی اس طریقے سے بائیں ہاتھ سے کھاتا رہا. اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا. آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ گستاخیاں کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے سے کترا رہا ہے، اور جو وہ پرانی چیزیں، باپ دادا کی چیزیں ہیں، اسی کو لے کر یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نیکیوں کو بربادی سے بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.